مسلمان جب سے ہدایت و جہاد کے راستے سے دور ہوئے تو غلامی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ ہمارا تابناک ماضی ہماری پہچان ہے۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے مجاہد سلاطین گزرے جو بہت مشہور ہیں، جنہوں نے صلیبیوں کے دان کھٹے کیے۔ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی، سلطان رکن الدین بیبرس اور سلطان الپ ارسلان وغیرہ شامل ہیں۔ میں تاریخ اسلام سے ایک ایسے عظیم مجاہد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سی قربانیاں دیں، اور اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک روشن دور کا آغاز ہوا۔ خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس وقت تمام ترک قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ یہ سفر کرتے اور جہاں سرسبز علاقہ دیکھتے وہاں پر آباد ہو جاتے۔ ان میں ایک کائی قبیلہ تھا جو افراد کے لحاظ سے کافی مضبوط اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ کائی قبیلہ کے سردار تھے جو سچے مسلمان، نڈر اور رحم دل انسان تھے۔ ان کے مقاصد میں اسلام کی اشاعت اور انصاف کا بول بالا کرنا شامل تھا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے۔ منگول ہلاکو خان کی سربراہی میں بڑھتے چلے آ رہے تھے اور خلافت عباسیہ کے بعد سلجوق سلطنت ان کی منزل تھی۔ بازنطینی سلطنت کے صلیبی اپنی سازشوں کے جال بن رہے تھے۔ مسلمانوں کی مضبوط اور طاقتور سلجوق سلطنت اب زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سردار سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے جو بہت بہادر اور جنگجو تھے۔ سلیمان شاہ تمام ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو صلیبیوں کی ریشہ دوانیوں سے بچایا جا سکے۔ شام کے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز ایوبی کی حکومت تھی، جبکہ اناطولیہ میں سلجوق سلطان علاء الدین کیقباد کی حکومت تھی۔ صلیبی دونوں سلطانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے تاکہ اس خطے میں مسلمانوں کو کمزور کر کے ان کا خاتمہ کر سکیں۔ سردار سلیمان شاہ نے ان سازشوں کو ختم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ایوبی سلطان کائی قبیلے کے دوست بن گئے اور سلجوق سلطان کی بھتیجی حلیمہ سلطان کی سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل سے شادی ہو گئی۔ سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل کائی قبیلہ کے سردار بنے۔ وہ بہت ذہین اور بہترین جنگجو تھے۔ جہادی سوچ ورثہ میں ملی تھی۔ انہوں نے سردار بننے کے بعد صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کی سازشوں کو ناکام کیا اور ان کے مشہور قلعے کارا چاہ سار کو فتح کیا۔ بہادری، شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے سلطان علاء الدین کیقباد نے ارطغرل غازی کو تمام آگوس قبائل کا سردار اعلیٰ اور اناطولیہ کے سرحدی علاقے جو بازنطین کے قریب تھے کا نگران بنا دیا۔ ارطغرل غازی کے ہاں 3 بیٹے گندوز، ساؤچی اور عثمان پیدا ہوئے۔ عثمان سب بھائیوں میں سے چھوٹے تھے۔ ارطغرل غازی نے ان کی دینی اور جنگی تربیت کی اور وہ بڑے ہو کر والد کے شانہ بشانہ جہاد میں شامل ہوتے رہے۔ ارطغرل غازی ایک مقصد کے لیے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے منگولوں کے بڑے بڑے سپہ سالار قتل کیے، جن میں نویان اور النچک مشہور ہیں۔ سلجوق سلطنت منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی اور ارطغرل نے تمام ترک قبیلوں کو سقوط میں اکٹھا کیا، صلیبیوں سے چھینے گئے علاقوں کو ایک ریاست کی شکل دی اور تعلیم و تربیت کے لیے درسگاہیں تعمیر کی گئیں تاکہ لوگ جدید علوم سے بہرور ہوں اور اس طرح مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ارطغرل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برقہ خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو مادہ کیا اور طے پایا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائے جس میں تمام ترک قبائل بھی شامل ہوں۔ اناطولیہ میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ شکست کے غم کی وجہ سے چند ماہ کے بعد ہلاکو خان مر گیا۔ غازی ارطغرل صلیبیوں اور منگولوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ سقوط اب ایک ریاست بن چکی تھی۔ 1281 میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاء الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غیاث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1299 میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ سلطانی سلطنت قائم ہوئی۔ سلجوقوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اور ینی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سلطان عثمان نے مال خاتون سے شادی کی
سلطان عثمان کو سلطنت ملنا اور ایک مضبوط اسلامی سلطنت کا قائم ہونا اللہ کی مرضی تھی۔ اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہوئے۔ برسا کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے اور 1323 کو وفات پائی۔ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اور خان کو ایک طویل نصیحت کی۔ اور خان سلطان بنا اور اپنے باپ کی پالیسی کو جاری رکھا۔ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ غازی ارطغرل کی اولاد سے سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد ثانی، جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے حقدار ٹھہرے اور سلطان محمد الفاتح کے نام سے مشہور ہوئے۔ اپنے عروج کے زمانے میں یعنی 16ویں اور 17ویں صدی میں یہ سلطنت 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، جن میں جنوبی مشرقی یورپ، مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگی تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلواکیہ اور کریمیا، موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالدوا، ٹرانسلوانیا اور ولاچیا کے باجگزار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ سلطنت عثمانیہ پر 1299 سے 1922 تک 623 سالوں میں 36 سلاطین نے فرمانروائی کی، مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا۔ بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی عظمت اور عروج کا دور تھا۔ اس دور میں مسلمان جہاد کرتے رہے۔ یہودی اور صلیبی سلطنت عثمانیہ کے جاہ و جلال اور عظمت سے لرزہ رہتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یوں یہ خلافت بھی ان کی ہوئی اور سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے۔ یہ سلطنت 623 سال قائم رہی اور 1922 میں ختم ہوئی۔ اللہ پاک عظیم مجاہد غازی ارطغرل اور سلطان عثمان غازی پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ 19ویں صدی کے آخر میں خلافت عثمانیہ بے حد کمزور ہو چکی تھی، مالی حالت بھی نہایت خستہ تھی، حکومت بھی قرضوں میں جگڑی ہوئی تھی۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی سے ایک ترکی یہودی قرہ سو افندی کی وساطت سے یہودیوں کی ایک اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی۔ اس وفد نے خلیفہ سے کہا، اگر آپ فلسطین میں یہودی وطن قائم کرنے کی منظوری دے دیں تو ہم خلافت عثمانیہ کا سارا قرضہ اتار دیں گے اور مزید کئی ٹن سونا بھی دیں گے۔ خلافت کے کمزور ہو جانے کے باوجود بھی خلیفہ عبدالحمید نے وہ جواب دیا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ خلیفہ نے اپنے پاؤں کی انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر اپنی ساری دولت دے کر تم لوگ عرض بیت المقدس کی ذرا سی مٹی بھی مانگو گے تو ہم نہیں دیں گے۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی اور بڑے درویش شاعر تھے۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے اندوہناک ثانیے کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ نوید سنائی کہ اسی خاکستر سے دوبارہ چنگاری اٹھے گی اور اسلام کا سورج یہاں سے دوبارہ طلوع ہوگا۔ اسلام کو مٹانے اور اسلام پسندوں کو دیوار سے لگانے کی 75 سال طویل اور مسلسل کوششوں کے باوجود ترکی میں اسلام پسندوں کا اقتدار کی مسند پر فائز ہونا اور عوام کا اسلام کی جانب راغب ہونا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حسین خواب کی تعبیر ہے۔